وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرمنا رمضان المبارک دے دوسرے عشرے اسی داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ خیریت نہ مہینہ بسر کرائے، قبول فرمائے۔ جمعے دے خطبے دا وقت بہت تھوڑا، موضوع جڑا وہ ایسا دقیق اور پیچیدہ بڑی تفصیل چاہیے، مگر وہ کتاباں لکھیاں جان تو پھر ہی گل بننی ہے۔ ہن میں سینکڑے کتاباں دے ٹھیرے تے لاواں تے گل نہیں مک سکتی، حالانکہ آ بھی کتاباں جڑیاں انہاں دے حوالے ہی میں لکھا دیاں، یہ بھی بڑی گل ہونی۔ اور میں اپنی طبیعت کے خلاف اج خطبہ دے رہا، کیونکہ میں جڑے فقہی اختلافات نہ کوئی لوگ کچھ کر دے، کوئی مگر نیک لوگ سارے امت دے امام کہیں انہاں دخل نہیں دیندا، چلو کوئی جس طرح بھی کرے، مگر انہاں دناں ظلم دی انتہا ویکھی کہ کچھ لوگوں نے اچھے پلے ادارے نے اشتہار چھاپے، کتاباں چھاپیاں جہدے اندر ظلم عظیم دا ارتکاب کیتا، بالکل دوپہر دے سورج دا انکار کر دیتا اور ایسیاں گلاں لکھیاں جڑیاں کسے اہل علم دا کم نہیں۔ تسی جنیاں جی چاہے رکھتاں پڑھدے پھرو، قیام اللیل دے بارے کیوں غلط باتاں کہندے جڑیاں دین دے بالکل خلاف۔ تو اے نمونے دے طور میرے سامنے اس وے بہت بڑے مفتی اعظم سی فوت ہو گئے، شیخ التفسیر حکیم علومت الحاج مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی، اللہ رحم فرمائے۔ تفسیر بھی لکھی نعیمی اور جال حق، دو حصے لکھ کے دے گئے۔ بے وہابیاں دی خبر لین لی ایک حصہ جڑا ہے جو بندیاں دا رد ہے تے ایک اہل حدیثاں دا رد، کٹھے ہی۔ یہ دے اندر رسالہ ہے لمحات المصابی علی رکعات التراویح، کہ تراویح دیاں رکھنا۔ پہلا تے غضب خدا دا یہ ہویا کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نویں نماز اس مہینے نہیں پڑھی۔ اے ممبر ہے اور میں خدا دے سامنے جواب دیں، ایک رکعت بھی نویں نہیں آپ نے پڑھی۔ سارا سال جڑا آپ قیام کرتے سی، جنہوں تہجد آندے ہیں، وہی اس مہینے سونی بنا کے لمبی کر کے پڑھی۔ تے لوگ اس پاروں بے جے باقی مہینے کوئی ڈھل کر جاندے دے، شوق جلایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ہمت کرو، بڑے برکت والے دن رحمت دی بارش ہو رہی ہے، جہاں اس مہینے دے اندر رات نو نفل پڑھے، سچا ایمان اور اعتقاد رکھ کے تے اللہ کو ثواب لین لی تو دے پہلے گناہ بخشے جاندے، بہت ثواب بیان فرمایا۔ مگر اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے طے شدہ گل جے میں صرف اشارے کرنے، ایک بندہ بھی دنیا چ جمیا نہیں اج تک جڑا کہے کہ تہجد اور تراویح دو نمازاں۔ مگر جدو یہ بھی ظلم ہونا شروع ہو گیا، بے نہیں تراویح تے نماز ہی وکھری، ایک نواں نام بنایا اور پکھنڈ بنا لیا، بس رات تراویح تے نماز ہی وکھری۔ اے اج دا خطبہ سمجھو اپنی طبیعت بالکل خراب میں دے رہا ہوں، ظلم ویکھ کے کہ بندے ہو خدا دے شرم کرو۔ پہلی ہے تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت، رات رکعت پڑھنا خلاف سنت۔ پہلا ہی فکرہ جھوٹ دا پلندہ، 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت کس کیا؟ اینے حنفی عالم گزرے ہے، جدو شرم جاندی رہے بندے تو جو جی چاہے کرے۔ حنفیاں دیاں کتاباں موجود ہے، سب کوئی لکھیا، من دے رہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے واقعی 8 رکعتاں پڑھیا، تین وچر پڑھے، مگر یہ ظلم شروع کر کہ 20 رکعت جڑی یہ سنت ہے وہ اینی پڑھی لیندے سی، سہارا لیندے سی، بے رسول اللہ نے نہیں پڑھیاں، یار حضرت عمر رضی دے زمانے تو لوگ پڑھ لگ پے، چلو کچھ گل سی، مگر ایڈی دلیری کہ 20 پڑھنیاں سنت ہے اور 8 پڑھنیاں خلاف سنت۔ ایڈا اندھیر جدوں ہوئے اور مفتی کرن تے خاموشی سر جڑا گناہ ہی پڑھنا، جو پرواں تے گناہ شیطان ہی ہوا۔ اگے چل کے عجیب و غریب بات لکھ دے، تراویح جمع ترویحہ کی ہے، کہ تراویح عربی زبان ترویحہ واحد ہے، تراویح جمع، جس کے معنی ہے جسم کو راحت دینا۔ چونکہ ان میں ہر 4 رکعت پر کسی قدر راحت کے لیے بیٹھتے ہیں، 4 پڑھ کے بہیں گے تھوڑا جا، اس بیٹھنے کا نام ترویحہ۔
اسی لیے اس نماز کو تراویح کہا جاتا، یعنی راحتوں کا مجموعہ۔ اور تراویح جمع ہے، مفتیوں کی چلاکیاں دیکھو، جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے۔ اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو اس کے درمیان میں ایک ترویح آتا، پھر اس کا نام تراویح نہ ہوتا۔ 3 ترویحوں کے لیے کم از کم 16 رکعت تراویح چاہیے، جن میں ہر 4 رکعت بعد ایک ترویہ ہو، اور وطر سے پہلے کوئی ترویہ نہیں ہوتا۔ تراویح کا نام ہی 8 رکعت کی تردید کرتا۔ باطل بحث نہ دے کہ جھوٹا مقدمہ لڑنا۔ مفتی صاحب زندہ ہو گئے، میں انہوں نے پوچھتا مفتی صاحب پہلا تو خدا دا واسطہ منو، تراویح نہ کر رکھیا؟ اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث کی لفظ آیا؟ صحابی رسول نے کوئی تراویح بولیا؟ ایک غلط گل کہہ کے اتنے بنیاد یہ نا صلاۃ التراویح یا ترویح دی جمع ہے، جمع دی 3 گھٹ تو گھٹ چاہیے، اس تو 16 رکعتاں ضرور ہی چاہیے۔ گاہ تو گاہ بنا الفاظ الفاظ، ایک ردہ غلط اتنے بھی گاہ ردے غلط رکھ دی جاؤ۔ تراویح نہ ہی کوئی نہیں، بالکل اللہ رسول نے اور صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا۔ وہی جڑا رات کو جاگن کا ہے قیام، وہی لفظ بولیا۔ اور پھر یہ بھی بالکل زیادتی کی گل ہے، پر ترویح کتوں لیا؟ یہ قرآن پاک نے آخیا عیسائیاں نے رہبانیت کر لی، شادیاں نہیں کرنی، دنیا چڑھنی، فما روحا حق کا رعایت ہے، پھر نبھا بھی نہ سکے۔ 4 رکعت تو بعد بہنا ترویح کوئی دلیل نہیں ہے، لگاتار پڑھتے چلے جاؤ۔ کہڑی سنت چاہتا ہے 4 رکعتوں تو بعد پڑھو؟ یعنی تراویح نہ جالی، بہنا جالی۔ بہکی کے اندر جڑیاں 2 روایتاں لکھیاں کہ رسول اللہ 4 رکعت بہندے، آپ ہی لکھتا کہ مغیرہ ابن زیاد لا سابق ضعیف غلط تراویح ہے، کوئی ثابت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ جڑا لکھیا کہ وہ درمیان وقفہ دے، اتنے امام بہکی آپ بندہ یار مراد یہ ہونی جڑا حضرت عمر دے حکم نہ پڑھاؤں سی، ورنہ حضرت عمر تے پڑھتے ہی نہیں کہ وہ ترویح کر رہا ہے۔ وہ دے اندر بھی ربیع ابن سہیم راوی جڑا ضعیف، یعنی ردی گلاں لے کے دین دی جڑ وڈ دے۔ اس تو مسئلہ جڑا نا بے شک 20 پڑھو 36 پڑھو 47 تک تو لوگوں نے پڑھیا نفل کون ڈکدا؟ وہ امام بدر الدین محمد بدر الدین محمود عینی ایڈا وڈا حنفی عالم ہے، حافظ ابن حجر کے مقابلے فتح الباری کے مقابلے عمدۃ القاری لکھی بخاری کی شرح، مگر لوگوں حیا سی شرم سی، اتنے بھی لکھتے بھائی کوئی ایک گل نہیں اس بارے، کوئی 8 رکعتاں آندا ہے، کوئی 10 آندا ہے، کوئی 16 آندا، کوئی 20 24 28 32 اور 36 پھر 41 47 سب لکھی، ایک کا بھی انکار نہیں کیتا۔ اس تو جھوٹ بولنا جڑا تراویح نہ جالی پھر جمع ہے، کم از کم انیاں چاہیے، خود ترویح بناوٹی ہے، کوئی درمیان بہن کی گل نہیں۔ اور جو بہنا لکھیا سے اتنے رہ، پھر قرآن نے آخیا کر لی رہبانیت کہ شادیاں نہیں کرنیاں، تو مڑ کے گرجیاں بچیاں دیا کھوپڑیاں تیاں تھلوں نکلیاں، زنا کرتے رہے خلاف فطرت، بنا لیا کہ 20 پڑھنیاں، کتنا پڑھتے؟ آج تو کنے سال پہلا شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کاش امت اس پڑھنے اور بعد آ دے چھڑ دے نو، قرآن یہ پڑھنا حضرت عمر نے دسیا سی تے رسول اللہ نے دسیا، نہ کتے کھروندے آ، نہ کوئی زیر دا پتہ، نہ زبر دا پتہ، نہ تعدیل ارکان ہے، وڈ وڈ کے سٹی جاندے رہندے سی نفل پڑھ رہے ہیں، وہ آندے یہ ترک ہو رہا چھڑ دیو، نفل ہی ہے نا، گناہ کھٹن دے جے کہ ایسی غلط نماز پڑھ دے، اور ایسے کم بخت بھی ہے جڑے ڈھونڈ دے بھی کہڑی مسجد چھتی مکلی قیام کرن دے کہ خدا دا خوف کرو۔ تو ترویح خود جڑا درمیان بنائی جالی، اور جڑا وطر سے پہلے کوئی ترویہ نہیں ہوتا، اتنے بھی افسوس ہے کہ بریلیاں دا ایڈا وڈا مفتی عالم ساڈا، اور اینا بھی نہیں پتا بھی تو ہدایہ ہی پڑھ لا، اور عبد المختار پر رد المدن پتہ لگے کہ 20 رکعتاں تو بعد بھی آندے کہ وطراں دے اور 20 دے درمیان ترویح، اتنے بھی بہنا تو آکھنڈیا کوئی نہیں۔ میں جہالت تے رونا ہے بس جدو ایڈے ایڈے وڈے جڑے امت دے کشتی بان بنے اور ملا بنے، انہوں کا بیڑا کر کے اپنی کتابوں کا بھی نہیں پتا، دین کو نقصان پہنچاؤ کا حال ہے، ترجمہ نہیں کیتا۔ اگے جدو گل آئی نا فارسی چ لکھ دیتا مدارج النبوۃ جلد اول صفحہ 400 میں ہے، اے میں 453 صفحے تو پڑھے، تحقیق سن لو، زمین آسمان مل جانا تب بھی اس گل کوئی نہیں رد کر سکتا بھی حضور دی نماز وہی سی جڑی تہجد سی، ایک رکعت بھی وادو نہیں سی۔ تحقیق آنس کہ صلاۃ حضرت در رمضان ہمہ نماز معتاد بود یاد دے رکعت کہ دائم در تہجد میں گزار، آندے حق یہی ہے کہ رسول اللہ دی نماز وہی سی جی آپ دی سارا عادت سی 11 رکھنا، اس تو بعد آپ نے کوئی نہیں پڑھی۔ 400 رہتا یہ ترجمہ چھڈ گیا بھی ہوں ترجمہ کرتا تو لوگوں آخیا مفتی صاحب رسالہ کی لکھن ڈا تھی آدھے 8 سنت نہیں، سنت منن ڈا بھی رسول کریم علیہ السلام دی عادت نہیں۔ یہ جڑا میں پڑھیا نور القرآن کا جی تو مینوں اگ لگی، ایک دیوبندی دس، یعنی دیوبندیاں دے اس دور حدیث دے فن امام کہنا چاہیے،
اس حلقے جو ہے نہ جمیا تو نہ شاید کوئی جمے، اور مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری سے رحمۃ اللہ علیہ، بخاری دی شرح انہوں نے مالی ہے، فیض الباری الارف الشدی ہے، الارف الشدی سے لکھ دیں، فرماؤں دے کہ سن لو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی 8 تو ود نہیں پڑھی تے نہ 2 نمازاں پڑھیاں۔ پہلی جلد صفحہ 339، ولا مناسا من تسلیم، لفظ کی ہے کہ اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ آندے ایک تو نہ لٹھن کو راہ ہوئے، ولا مناسا من تسلیم ان تراویح علیہ السلام کان 8 رکعات، آندے تو منیا بغیر کوئی چارہ نہیں کہ اللہ دے رسول دی تراویح جنہوں لوگاں ہون نہ رکھیا 8 ہی رکعات۔ ولم یثبت فی روایت من الروایات ان علیہ السلام صلی التراویح والتہجد علیحدۃ فی رمضان، کدی بھی آندے رسول اللہ تو ایک روایت ہی نہیں دنیا کو بکھا سکتا کہ آپ نے اس مہینے 2 نمازاں پڑھیاں، تہجد الگ اور تراویح، کوئی روایت ہی نہیں۔ بے پہلے ویلے پڑھ لیاں سارا سال بھی تمہیں اجازت ہے، ہن بھی پڑھ سکتے، رمضان شریف کے علاوہ بھی جے سمجھے نا آج میرے کو تہجد نہیں اٹھیا جانا، واقعی مسئلہ حضور نے کھلا کرتا، قیام اللیل جو ہے عشاء دے 4 فرض اور 2 سنت پڑھ کے اس وقت تھی 11 رکعتاں پڑھ لو، قیام اللیل ادا ہو جانا۔ اور کئی باری اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح بھی پڑھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور کدوں تہجد پڑھ رہی تھی؟ فرمایا کئی باری بیٹا نال ہی پڑھ لی عشاء دے، کئی باری درمیانی رات پڑھی تے زیادہ آخری حصے رات دی۔ قرآن مجید دی جڑی میں پڑھی آیت سورہ مزمل دی، سورہ مزمل سے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نماز تہجد فرض کی تھی، امت تے کوئی فرض نہیں کی، مولوی غلط آندے امت تے فرض ہوندی تے ٹولا نہ ایک پڑھدا سارے صحابی پڑھ دے۔ اللہ آندا اللہ جاندا کہ تو طائفۃ من الذین معک، اور جڑے تیرے ساتھی انہاں چ ایک گروہ تیرے نال پڑھدا، ایک گروہ، سارے نہیں، مگر رسول نو حکم سی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رسول دی قوت برداشت بہت ہے، جتے اللہ پیغمبری دا پہاڑ پاؤندا کوئی چھوٹا جہا پہاڑ اٹھاؤندا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ساری دنیا بگڑی ہوندی تے اللہ کھڑا ہو جاندا، میں روکنا انہاں نوں۔ اور جس طرح وارث آندا نا کہ جڑا دریاواں نوں بن نہیں لگدی مگر وہ بن لا دیندا، پوری دنیا نوں موڑ کے دوسرے پاسے موڑ دیندا، شیطاناں نوں فرشتے بنا کے دنیا میں جاندا، اس ایڈا بڑا پہاڑ ہوتے۔ اور انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے آکھا تیرے سے بڑا بھاری بوجھ اسی پاؤن لگے ہیں، یہ اٹھاؤنا کچھ سب پہاڑ ہل جاندے، تو چکنا ہے اینی دنیا نہ ٹکر تے دا حل ہی کہ رات جڑی نا 2 تہائی ادھی تو کھڑے رہنا، کلے حضور نو حکم ہے، امت نو کوئی نہیں، آپ تے فرض کھڑوندے سی مگر کوئی صحابہ شوق نہ آپ دے نال کھڑون لگ پے، وہ اپنے شوق نہ، انہاں تے کوئی نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے آکھیا، بعد جڑا آیا جمع دے سیگے کہ تسی جنہ آسانی نہ پڑھ سکے، انہوں نے رعایت دیتی، حضور نو رعایت نہیں ملی، حضور نو ادھا ہی رہا۔ نبی علیہ السلام نے یہ ہوئی طریقہ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام سومے وسار رکھ دے سی، کئی دن دا لگاتار روزہ، نہ شام نو افطار نہ صبح نو سحری، رات بھی روزے اگلا روزہ بھی نال ہی، کہ کئی صحابہ بھی رکھن لگے، آپ نے فرمایا تسی اس میرا مقابلہ کر سکتے، مینوں اللہ دی طرفوں طاقت ملتی ہے، تسی سہ سکتے جی؟ اس تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت عظیم ہوندا ہے، اللہ انہوں اگر دنیا کھڑا کردا وہ بڑی صلاحیت اور طاقت ہوندی ہے جنہوں یہ بوجھ اٹھاؤندا، تو اللہ دے رسول نو حکم آیا بھائی تو تہائی ادھی رات 2 تہائی رات، کنی گل ہے کہ آپ دے قدم مبارک جڑے سی ورم کر جاندے، امت نو آکھیا بھائی تسی شوق نہ جڑے تھوڑے جہا کراؤن لگدے، تسی اینے اوکھے نہ ہو، تانوں ہور کام بھی بہتر ہے، کوئی بیمار ہونے ہیں، کسی نے روزی کمانی، کسی نے جا فقرا ماتے اسرا مینو جنہ سوکھا تسی کر سکے کرو، یہ جمع دے سیگے صحابہ لیے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے آخر تک فرض ہے، حضور انہوں ادا کرتے رہے۔ اس تو اگر کوئی بکھری نماز ہوندی تو تراویح پڑھ کے مڑ کے تہجد پڑھ دے، شاہ صاحب فرماؤندے رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ اے منیا بغیر چارہ کہ 8 تو ود نہیں پڑھیاں، تے نہ یہ کہہ سکتا کوئی بھی 2 پڑھیاں، ایک ہی نماز، مگر وہ لمبی سی طویل سی، ہر سال جدوں آدمی چاہے ہن بھی یہ کر سکتا۔ جدوں اماں نے بیان کیتا نا کہ حضور نے سارے اس طرح پڑھی ہے، تے سننے والے نے آکھا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، شکر ہے اس خدا دا جن نے دین سے خوش تنگی نہیں رکھی، وسعت رکھی، کھلا کام ہے، جدوں بندہ آسانی سمجھے کر لے۔ کوئی بندہ کہہ دن تھکا بیمار ہو سمجھا نہیں اٹھیا جناب پچھلے عشاء دے نال اٹھاؤ شامی، اور فتاوی امداد المفتین آپ مفتی صاحب لکھ دے کہ بالکل ٹھیک ہے، تہجد جڑی ہے عشاء دے نال بھی پڑھ لے ہو جاندی، جے 17 بھی کرنی ہے ادا کر لیں نا شاید کوئی گل بن رہی، ورنہ 17 میں کئی باری کہہ چکا، ہنے گل ہو رہی، ریاض صاحب آدھے میں دارالعلوم گیا اور اتنے آخیا 4 جڑیاں غیر مقتدہ سنتا ہے کتنے ہے عشاء تو پہلا، کہنے لگے مفتی صاحب یہ مسلم شریف ہے، انہیں آخیا کڈو، مسلم کٹ کے باپ پڑھ پڑھ کے آدھے کوئی بھی نہیں، انہیں آخیا ہور کوئی کتاب دیکھو، کتنے بھی نہیں، یہ 4 سنتاں غیر مقتدہ نفل بھی ہے نہیں کتنے،
اب بناؤنیاں سے 4 فرض 2 سنتا